السلام علیکم۔ قبر کا سفر کی آج دوسری ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن کو بھی میرا چینل اچھا لگے تو ان سے گزارش ہے کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آئیے تو آج کی دوسری قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو۔ جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے، سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ مکان میں دفنایا جائے گا، جس مکان میں تم پہلے کبھی نہیں رہے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تمہیں تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک اسی مکان میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسے ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزاروں گا قیامت تک اس تنہا مکان میں؟ اور میرے جنازے پر بھی شریک سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مکان ملے گا۔ آخر کار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے ایک گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا کہ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ میں اس ڈراؤنی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا۔ کاش میں نے دنیا میں اس تنہا قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے۔ کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا۔ کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا۔ کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے۔ خدا کی قسم، میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزار دوں گا۔ ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھیں، جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرے یا ثواب۔ زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی۔ یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے تو تم یہاں بھی آزاد اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا، تو آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہو؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والے بن گئے؟
زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ وہاں سب سے محبت سے کیوں نہیں رہے؟ کاش تم نے وہاں تکلیف برداشت کی ہوتی تو آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا تو یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ وہاں تم نے معاف کیا ہوتا تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا جاتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو تکلیف ہونے لگی اور خوف ہونے لگا تھا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، وہ منظر مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا،